بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زرعی ٹیکس آج کا میرا تھوڑا سا موضوع ہے کہ کسی بھی شعبہ زندگی کے اوپر ٹیکس عائد کرنا، مطلب کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی آپ بات کر لیں یا کوئی بھی بزنس کسی بھی آپ اس کی بات کر لیں، اس کے اوپر ٹیکس عائد کرنا حکومت کا آئینی حق ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مگر جس شعبے میں، جس ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ ٹیکس نافذ کرتی ہے، ٹیکس لاگو کرتی ہے اور ٹیکس عائد کرتی ہے، اس کو سہولیات فراہم کرنا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کی مشکلات کو دور کرنا بھی حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ مگر یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ حکومت ٹیکس تو عائد کر رہی ہے یا اس کو بڑھا رہی ہے، نئے ٹیکسز جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، ان کا شاید حکومت کو احساس نہیں ہے۔ مطلب کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک سب سے بڑا ملکی شعبہ، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ ہماری بیک بون ہے، میں زراعت کی بات کر رہا ہوں، ایگریکلچر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہماری بیک بون ہے، اس نے ہماری سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے، جن کے پاس اور کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، جن کے پاس جو ہماری یوتھ جاب لیس ہے، جن کے پاس بزنس نہیں ہے، مطلب کہ ان کو سنبھالا دیا ہوا ہے، ان کو روزگار فراہم کیا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ اب دیکھیں، حال ہی میں یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے، مطلب آئی ایم پریشرائز کر رہا ہے، تو گورنمنٹ نے ایک اور زرعی آمدن کے اوپر یہ بات ذرا سمجھ لیں کہ زرعی انکم، ایگریکلچرل جو ہماری انکم ہے، زرعی آمدن کے اوپر ایک نیا ٹیکس، مطلب اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسانوں کے اوپر ایک نیا ٹیکس عائد کر دیا ہے، اور کسانوں کی جو صورتحال ہے پچھلے 2 سالوں سے، جو ان کی زبوں حالی جو ہے، ان کی بد حالی، ان کی خستہ حالی، بیچاروں کا کچمبر نکلا ہوا ہے، وہ ہم سب اس کو جانتے ہیں، ہم سب، وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ فصلوں کی جو ایک تو ریٹس ایک سائڈ پہ رکھیں، سب سے پہلے جو کرائسز ہیں، سب سے بڑا ہم دیکھیں کہ جناب جو قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری زرعی مشینری کی جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں، مطلب کہ جتنی بھی ایکوپمنٹس جو ہیں وہ کسان کی، عام جو بیچارہ جو چھوٹا کسان ہے اس کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ پھر یہ فرٹیلائزر، کھادوں کی قیمتیں، مطلب کہ وہ آسمان کو چھو رہی ہیں۔ پیسٹی سائڈز کی بات کر لیں، وہ بھی عام کسان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ بجلی کے، جس طرح سے میں نے کہا کہ کیونکہ نہری پانی نہیں ہے، نہری پانی جو ہم کہنے کو تو ہمارے جو نہری زمینیں ہیں، جو کنال سے جو سراب ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر اس وقت جو وافر مقدار میں جو پانی ہونا چاہیے وہ ان کی ضرورت سے ہی کم ہے، یعنی کہ اس کے اوپر وہ سروائیو ہی نہیں کیا۔ نہریں عام طور پہ بند ہوتی ہیں، پانی کی تقسیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے کسان کے پاس۔ سولر بھی، عام چھوٹا کسان تو سولر کے اوپر نہیں جا سکتا، مطلب کہ کھادیں مہنگی ہیں، ادویات مہنگی ہیں، زرعی مشینری مہنگی ہے، ایکوپمنٹس مہنگے ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کی ہمیں ان پٹ جو ہے کسان کا، وہ ساری چیزیں اس کی پہنچ سے باہر ہیں۔ اب آؤٹ پٹ کے فصلوں، کراپس کے اوپر آ جائیں، ایک چھوٹی سی مثال ہم سب جانتے ہیں، گندم کی بات کر لیں کہ بیج لاسٹ ایئر کی میں بات کروں، کسان نے 8 ہزار ایک ایکڑ کے لیے اس کو بیج ملا، اور وہ 6,000 روپے 7,000 روپے میں وہ خود گندم بے کرتا رہا، لیکن جب اس نے فصل تیار کی، اب وہ جو فرٹیلائزر، جس طرح سے میں نے کہا کہ ڈی اے پی اس نے 12 ہزار ملی، یوریا جو ہے وہ اس نے 5,000 ملی، لیکن جب اس نے فصل تیار کی تو وہی گندم جو تھی وہ 2,000 کے اوپر اس کا ریٹ آ گیا۔ تو 60%، یعنی کہ 60% ہماری پاپولیشن جن کے پاس جابز نہیں ہے، جن کے پاس بزنس نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کو سہارا دیا ہوا ہے، ان کو روزگار فراہم کیا ہوا ہے ہماری ایگریکلچر نے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے ان فیصلوں کے اوپر ریویو کرے۔ کیوں یہ کسان کی یہ صورتحال گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیوں وہ تلے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا چھوٹا جو طبقہ ہے، نچلے والا جو طبقہ ہے، وہ ان کو سادہ روٹی 2 وقت کی بھی کیا ان کو میسر نہیں ہونی چاہیے؟ ہم خود سے فیصلہ کرے، گورنمنٹ فیصلہ کرے۔ کھادوں کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، زرعی مشینری کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، مطلب کہ یہ ساری چیزیں، کرائسز، اس کے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ اس سے ایسا سلوک کر رہی ہے کسانوں کے ساتھ۔ یہاں پر
جو چھوٹا کسان ہے اس کی تو حالت زار جو ہے نا، لیکن جو بڑا تھوڑا سا جس کو ذمہ دار کہتے ہیں وہ بھی پریشان ہے، حالانکہ اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے ان کا پھر آگے سائیکل بنا ہوا، ان کی اپنی فیکٹریاں، ان میں چیزیں چلی جاتی ہیں، لیکن چھوٹا کسان کدھر جائے؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، اس کے اوپر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے کسان کے حق میں، کیونکہ یہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ 60% سے زیادہ ہماری پاپولیشن، اس میں یوتھ بھی شامل ہے، اس میں جناب ہماری خواتین بھی شامل ہیں، ان کا روزگار اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو آخر میں مجھے جناب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔